هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم لوگ کتاب الجنائز جنازے کے مسائل، اسی طرح سے انسان کے آخری ایام اور اس دنیا سے جو انسان جاتا ہے اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ آج اور آئندہ کے درس میں آئے گا۔ سب سے پہلے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ کثرت سے لذتوں کو کاٹنے والی، لذتوں کو توڑنے والی، خواہشات کو کم کرنے والی، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھو یہ دنیا ہر ایک کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، اور کوئی اس دنیا کے لیے ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا اور یہیں پہ اس کی پوری زندگی موت کے بغیر گزرنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان اس دنیا میں رہ کر اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور آخرت کے قریب، نیک اعمال کے قریب، گناہوں سے دور، برائیوں سے دور، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو اس سے دور اسی وقت ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی نے یہ جو یہاں پہ بات بیان کی اس کو اگر یاد رکھیں گے۔ اب میں جیسے ہی یہ لفظ بیان کر رہا ہوں کہ لذت کو توڑنے والی یعنی موت کو یاد کرو، تو آپ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہوں گے کہ موت بولتے ہی انسان کو اچانک ایک چیز یاد آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دنیا چھوڑنا، اس دنیا کو الوداع کہنا، یہاں کی رنگریلیاں، یہاں کی حسین صبحیں اور یہاں کے مزیدار کھانے، یہاں کے لذت بھرے ہوئے جو انسان جن چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہاں کی صبح شام، یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، وہ سب چیزیں جو لذت ہم محسوس کرتے ہیں کھانے کے شکل میں، پینے کے شکل میں، پہننے کے شکل میں، گھومنے کے شکل میں، جو بھی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ خوشی کو کاٹنے والی ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ آدمی کو ہمیشہ اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، اچھا اوڑھنا چاہیے، اچھے گھر چاہیے، اچھی گاڑیاں چاہیے۔ یہ اچھے کا جو بار بار جو شوق آتا ہے نا، ان موقعوں پہ موت کو یاد کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ موت کو یاد کرنا مومن کی علامت ہے۔ موت کو یاد کرنا انسان کو دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے۔ جب انسان موت یاد کرتا ہے نا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی وہ سوچتا ہے کہ بس دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جسے ہمیشہ یہ دنیا اس کے لیے قائم رہی ہو اور وہ ہمیشہ یہاں پہ رہو، کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن بیان فرمایا، انک میت، اے نبی آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جبکہ اللہ کے بعد اگر سب سے عظیم الشان اگر کوئی ہستی ہے، کسی کی اہمیت ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہے۔ موت سے پاک صرف ایک اللہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ نے بیان فرمایا دنیا کے اوپر جو بھی چیز ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے اپنے زندگی کے روٹین میں، دن کے ہمارے 24 گھنٹوں میں ایک وقت انسان کو موت کو یاد کرنے کے لیے چاہیے، یاد کرنا چاہیے
کہ مجھے یہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، کیا معلوم آج میرا آخری دن ہو، کیا معلوم کل میرا آخری دن ہو، کیا معلوم آئندہ ہفتے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، کیا معلوم آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اس کو ڈر نہیں۔ لوگ ہیں نا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، مرنے کی باتیں نہیں کرنا، موت کی بات نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یاد کرو موت کو۔ ابھی آپ سوچئے، ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں لائیے، تو آدمی کو کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب اگر میری روح نکل گئی تو اب کیا ہے میرے ساتھ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا میرے آخرت کے زندگی کے لیے اس میں سے کوئی چیز آئے گی؟ کوئی چیز نہیں آئے گی۔ جس کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں، دشمنیاں کر رہے ہیں، نفرتیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جان دینے کے لیے تیار ہیں دنیا کی چیزوں کے لیے، کیا یہ میرے قبر میں ساتھ دے گی؟ نہیں۔ ہر طرح کی دنیا کی سہولت کو ختم کرنے والی اگر چیز ہے تو کیا ہے؟ موت ہے۔ انسان کا روح قبض نہیں ہوتا کہ نام چھین لیا جاتا ہے۔ کسی کے انتقال کے بعد اس کا نام نہیں لیا جائے گا، میت، جنازہ۔ کتنی بے وفا دنیا ہے جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اصل ہے، جبکہ دنیا اصل نہیں ہے۔ یہاں سے صرف آپ کا آنکھ بند ہو، آپ کی سانسیں رک جائیں، پھر دیکھو آپ کے قبر کے پاس کون آتے ہیں آپ کو پوچھنے کے لیے۔ وہ رشتہ دار، وہ اولاد، وہ بیوی، وہ بچے، وہ شوہر، وہ چاچا، وہ ماموں، وہ خالہ، وہ آپ کے دوست، وہ آپ کے ساتھی، وہ آپ کے سہیلیاں، وہ آپ کے پڑوسی، کوئی بھی آئے گا کہ دیکھیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، اپنے خاندان میں جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر غور کیجئے تھوڑا سا، جن کے بغیر محفلیں ویران ہوتی تھی، وہ اگر نہیں آئے شادی میں، سمجھو کہ شادی مکمل نہیں۔ وہ دعوت میں شریک نہیں ہوئے تو دعوت مکمل نہیں، وہ اوپننگ میں شریک نہیں ہوئے تو وہ اوپننگ مکمل نہیں۔ لیکن یہ دنیا کے حد تک ہے۔ لیکن اگر اس حال میں ہماری سانسیں بند ہو جائے، رک جائے، ہمارے جسم سے روح نکل جائے، پھر ختم ہے یہ دنیا، پھر پوری دنیا بے وفا ہے۔ الا یہ کہ اگر آپ نے اپنے گھرانے کو دیندار بنایا، اگر آپ نے دین سکھایا، اگر آپ نے بتایا کہ موت کے بعد بھی چند رشتے، چند تعلقات باقی رہتے ہیں، آپ کی نیک اولاد ہیں، آپ کی نیک بیوی ہے، آپ کے نیک بچے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے قبر کے پاس آتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھو آج جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے زندگی کھپا دی، یاد تک نہیں رہتا ہے۔ کبھی کبھی میں بتاتا ہوں، اگر آج وہ زندہ ہو کے آ جائیں نا، جن کے انتقال ہو کے 5-6 سال ہو گئے، وہ آج بوجھ بن جائیں گے اولاد پر۔ جس گھر میں وہ رہا کرتے تھے، یہ 5-6 سال کے بعد اللہ ان کو واپس بھیج دے، وہ گھر والوں کے لیے وہ آدمی بوجھ بن جائے گا۔ اب اس کو کہاں رکھیں؟ یہ بے وفا دنیا ہے۔ اس لیے وفاداری کس میں ہے؟ وفاداری دین میں ہے، وفاداری اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے اگر وفاداری اگر ہم کریں گے، پھر وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دنیا میں بھی اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، نہ قبر میں ساتھ چھوڑے گا، نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گا، نہ جنت میں ساتھ چھوڑے گا۔ تو اس لیے وہ عمل کرنا، وہ نیکیاں کرنا، وہ کام کرنا۔ کتنے لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا دنیا دنیا، پیسہ 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 پیسہ، چاہیے چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، تھوڑے سے چیزوں پر گزارا نہیں ہوتا ہے، اور اچھی چیزیں چاہیے، یہ چاہیے، اور ان کا حشر کیا ہوگا؟ تو دنیا اصل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں، کہیں گھومنے جاتے ہیں، تو آپ کیا لے کے جاتے ہیں؟ گھر کا پورا سامان لے کے جاتے ہیں؟ پورا چیزیں لے کے نہیں، ضرورت کی چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں چند دنوں کے لیے ہیں، یہاں ہمارے آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے، پھر ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس کے لیے آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اللہ کے نبی نے خاص کر کے بیان فرمایا، اکثروا، کثرت سے یاد کرو۔ کیا چیز ہے؟ ذکر حاضم اللذات، لذت کو توڑنے والی چیز، خواہشات کو ختم کرنے والی چیز۔ وہ آدمی یاد کرے گا تو اس کے سامنے بریانی رکھا ہوا ہو، وہ آدمی کو پھیکا لگے گا۔
اچھے اچھے کپڑے ہیں، بیگ ہے، ابھی آپ موت کو یاد کیجیے، اب وہ پہننے کا خواہش کیجیے، آپ کا جسم ساتھ نہیں دے گا، آپ کے پیر آگے نہیں بڑھیں گے، یہ تو ختم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سب سے پہلا انسان مومن یہ چیز کثرت سے کرے۔ اور ہمارے 24 گھنٹے میں ہم کب موت کو یاد کرتے ہیں؟ بولو، کسی کا انتقال ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے ہیں، جبکہ اس کے جنازے میں جا کے آتے وقت یہ محسوس کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ نے ایک موقع دیا، قبرستان تک جا کے ہم واپس آئے۔ ایک دن آئے گا ہم جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، جانا ہے نا، یہ حقیقت، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ملاؤں کی بات، یہ علماء کی بات، یہ ہونے والی، یہ آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے۔ کتنے جنازے ہر دن ہم واٹس ایپ میں، میسیج میں، یوٹیوب میں، کتنے دنیا سے چلے گئے، اور الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں، ہمیں وہ یہ چیز خبر دے رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک دن تمہاری خبر آئے گی، ایک دن تمہارے بارے میں بات کہی جائے گی، اس وقت واپس آنا نہیں ہے، اس وقت نیک عمل کے لیے پھر وقت نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے، اب بچی ہوئی جو زندگی ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں حیات دیا، زندگی دی، نیک عمل کرنا، خوب سے خوب تر نیک عمل کرنا۔ اور نیک عمل کرنے میں نا سب سے زیادہ کیا کام دیتا ہے؟ آپ بولتے ہیں ہم کو قرآن پڑھنے میں سستی ہوتا ہے، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، درود نہیں پڑھ سکتے، موت کو یاد کرو، ایک مرتبہ بیٹھو، دن میں اپنا شیڈیول بناؤ کہ دن میں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد میں موت کو یاد کروں۔ وہ ایک وقت میں آپ 5 منٹ موت کو یاد کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مر گیا، میں مر گئی، مجھے لٹا دیا گیا، میرا حال کیا ہوگا، مجھے کون پوچھنے آئیں گے، واقعی میرا رشتہ دار کون ہے مرنے کے بعد، مال والے یا دین والے، دنیا والے یا آخرت والے، کون میرے مرنے کے بعد دینی اعتبار سے مجھ پر رونے والے کون ہیں؟ وہ سوچو ذرا سا، وہ سارے دن کے لیے آپ کو ہے نا ایک جذبہ دے گا، ایک طرب دے گا، اٹھو پڑھو، معلوم نہیں کل کی خبر نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دنیا میں آنے کے بعد نیک ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، دنیا دار ہو، دیندار ہو، اس پہ دین کا غلبے کے ساتھ دنیا کا غلبہ بھی آتا ہے۔ تو کہا کہ اگر جب دنیا کا غلبہ سر چڑھنے لگ جائے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو موت کو یاد کیا کرو، یہ موت جو ہے تمہیں سیدھا کر دے گی۔ سنت نہیں پڑھنے ہو رہا ہے، یہ ایک لمحے کے لیے موت کو یاد کرو۔ اب 2 رکعت اگر میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا تو اس کا ثواب مرنے کے بعد قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں 2 رکعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی بات آپ میں بتا رہا ہوں، سوچئے، یہ حیات میں سانس چل رہی ہے، قل هو اللہ احد میں نے کہا، قاف پہ 10 نے کی، لام پہ 10 نے کی، الف پہ 10 نے کی، ہا پہ 10 نے کی، دال پہ 10 نے کی، اللہ کے حروف پہ، الف پہ، ڈبل لام پہ، ہاں پہ 10 نیکیاں، قل هو اللہ احد، کتنی نیکیاں، الف لام میم جو میں ابھی بول رہا ہوں 30 نیکیاں ملی۔ اب میری سانس اگر رک جائے تو قیامت تک میں الف لام میم بولوں گا تو میرے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں نہیں لکھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سانس کے بند ہوتے ہی عمل نامہ، آپ کا جو ثواب کا جو رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا موقع ہے، کتنی بڑی اللہ نے ہمیں ایک اپورچونٹی، ایک ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اس میں اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے جاؤ۔ مرنے کے بعد تم کو ایک نیکی، میں بول رہا ہوں نا، ابھی بول رہا ہوں الف 10 نیکی، اس 10 میں سے ایک نیکی کل قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گی، نہیں ملے گا، تو کیا بنے گا؟ تو کرنے کے لیے جب انسان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، موت کو یاد کرو۔ کیسے کیسے لوگ دنیا سے گزرے ہیں، کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں، ایسے ایسے کام والوں کو رکھتے تھے، آ کے صرف یہ بولتا تھا آپ کو ایک دن مرنا ہے، صرف یہی کام ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک کام والے کو رکھا تھا، صرف یہی ہے، کیا بولنا ہے، آتا تھا دیکھو آپ کو ایک دن مرنا ہے، بہت یاد رکھو۔ ایک کئی مدت کے بعد اس بادشاہ نے اس آدمی کو کام سے نکال دیا، وہ آیا، کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے،
میں اپنے وقت پہ آ کے آپ کو بتاتا کہ آپ کو ایک دن مرنا ہے. اب کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھے کام سے نکال رہے؟ کہا کہ تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. داڑھی میں سے یہ ایک سفید بال نکال کے دکھایا, دیکھو اب یہ ایک بال ہی کافی ہے کہ مجھے موت یاد دلانے کے لیے. اب اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارا یہ ایک داڑھی کا بال, یہ ایک سر کے بال جو سفید ہو چکے علامت ہے. موت آنے سے پہلے چند علامتیں آتی ہیں. اللہ بتاتا ہے کہ آپ تیار ہو جاؤ, اس میں سے یہ ایک بال کا سفید ہونا ہے. ہم جس کو کالا کالا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت کو بھلا دیں گے, نہیں بھلا سکتے آپ. یہ اللہ کی طرف سے علامت ہے. آنکھوں کا کمزور ہونا, پیروں میں درد ہونا, نگاہوں کی کمزوری, جسم میں بیماریاں, یہ علامت ہے کہ ایک طرف تم چل رہے ہو. اب یہ بار بار دھچکا ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بچے دیکھو کتنا صحت مند رہتے ہیں. ایک ایج میں آنے کے بعد بیماریاں شروع ہوتی ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, بی پی, الگ الگ بیماری. کیا ہے یہ بیماریاں؟ یہ علامت ہے کہ اب تیار ہو جاؤ. اب آپ کے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھا. اللہ سمجھاتا ہے, نبی آ کے بتائے, قرآن نے بتایا, اللہ کے نبی نے بتایا, یہ قدرت بتاتا ہے. انسان کو قدرت ہی بتاتا ہے تم اب نہیں رہے ہو, تم یاد کرو. تو یہ چیزیں عقل مند, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے بڑا عقل مند, ایک دم خطرناک ترین آدمی دنیا میں جو عقل کے اعتبار سے اگر کوئی ہے, وہ جو موت کے بعد والے زندگی کے لیے تیاری کرے. ہمارے استاد کہتے تھے ایک زمانہ آئے گا, لوگ آپ کو کہیں گے, علماء کو آپ کو کہیں گے کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کتنی سیلری ہوگی, کتنی تنخواہ ہوگی, کیا کرو گے. تب انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا بچوں آہستہ سے آرام سے جملے سن لینا, چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو, کیونکہ تم جس کے لیے تیاری کر رہی ہو اس دن معلوم پڑے گا کس کے لیے تیاری کی گئی تھی. یہ دنیا اصل نہیں. آپ کو کوئی کچھ بھی بولے, اگر آپ آخرت کے راستے میں ہیں, لگے ہوئے ہیں, دین سے جڑے ہوئے ہیں, نیک عمل ہر دن آپ کے نامہ اعمال میں آ رہا ہے, تو آپ سوکھا روکا کھا لیں, آپ چل کر چلے جائیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, وہ چیز آپ کے پاس ہے جو دنیاوی اعتبار سے کروڑوں روپیوں کے مالک ہوں گے, آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ دنیا انسان کو اگر آخرت کی طرف اگر لے جانا ہے, اس میں سے عام لوگوں کے لیے اور سب کے لیے یہ کہ انسان اپنے روٹین میں, اپنے دن کے 24 گھنٹے وقت میں یہ ایک چیز کو شامل کرے. وہ کیا ہے؟ مجھے مرنا ہے. اب آگے کی حدیث دیکھیے. جب میں نے بتایا کہ یہ چیز انسان کو ہے, تو اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا آدمی موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ اللہ مجھے موت دے, اللہ مجھے موت دے, اللہ مجھے موت دے بولتے ہیں. عمر ہونے کے بعد میں بہت سارے لوگ, یا کوئی مصیبت آ جائے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ مجھے موت دے دے. اب موت کو یاد کرو کہا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا. یاد رکھو اچھی طرح سے, مجھے موت آ جائے, میں مر جاؤں, کوئی بیماری, چند لوگ ڈپریشن میں, چند لوگ پریشان ہو کے, چند لوگ کوئی اللہ بیماری دیتا ہے, کوئی آزمائش دیتا ہے کہ میں مر جاؤں, موت کی تمنا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به. تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے شدت ضرر کی وجہ سے, کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنا. کیوں؟ یہ موت تک کی زندگی ہے نا, یہ آپ کے جنت کے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے. موت آ گئی, ختم, اس کے بعد کوئی راستہ نہیں. اور یہ ایسی زندگی نہیں ہے, لامحدود زندگی ہے, کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں. جو ہم اس دنیا سے جائیں گے نا, وہ دنیا زندگی شروع ہوتی ہے, وہ 60 سال 70 سال کی نہیں, اس کا یہ ایک دن ہزاروں سال کے برابر ہوگا. 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر ایک ایک دن. آپ سوچو آخرت کا دن, اور وہ لامحدود دن, وہاں ہمیشہ رہنا ہے,
کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، یہ بہترین زندگی اگر نیک عمل کر کے رہیں گے، ورنہ وہی عذاب، وہی مصیبتیں جس کے لیے بھی کوئی ختم نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے لیے زندگی میں رہتے وقت اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، موت کی تمنا کبھی نہیں کرنا۔ غلطی سے بھی اپنے منہ سے اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے اٹھا لے، نہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے معلوم۔ سبحان اللہ کرو، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی اللہ نے دیا ہے، اس تکلیف کے بدلے ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو کانٹے چبھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بدلے اسے ثواب ملتا ہے۔ اب ہم کو کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کسی حالت میں ہم ہیں، کسی بھی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار، کوئی بھی تنگی ہے، اس کے بدلے ثواب ملے گا صبر کرنے پر، اور یہ ثواب جنت کے اعلیٰ درجات کے لیے ہمیں فائدہ دے گا، وہاں پہنچائے گا ہمیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، کوئی مصیبت کے آنے کی وجہ سے۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ واقعی تمنا کرنا ہے تو یہ اللہ سے بلا، اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے اللہ مجھے موت دے دے۔ دیکھو یہ بول سکتے ہو اللہ سے، اللہ جب تک حیات میرے لیے بہتر ہے، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اللہ مجھے زندہ رکھ، اللہ جب میرے لیے موت بہتر سمجھتا ہے تو اللہ موت دے دے۔ یہ نہیں بولنا اللہ مجھے موت دے دے، اللہ سے یہ دعا کر سکتے، کرنا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو یہ بولو کہ اللہ جب تک حیات مجھے بہتر ہے، زندگی بہتر ہے، اس بیماری میں اللہ زندہ رکھا ہے، مطلب کیا ہے، اس بیماری کی وجہ سے کچھ تو کچھ بہتری تمہارے لیے مل رہی ہے۔ بیماری میں آدمی زندگی گزارتا ہے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی مرتا ہے تو پیشانی پہ پسینہ آتا ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دعا کرنا ہے تو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے تو سمجھتا ہے کہ موت بہتر ہے۔ ورنہ عام حالتوں میں موت کی تمنا کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، قیس بن ابی حازم نے بیان فرمایا کہ ہم نے خباب بن ارت کے گھر ان کی عیادت کے لیے گئے۔ خباب بن ارت ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب ان کے گھر یہ صحابی گئے عیادت کے لیے بیمار ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے ہیں وہ یہاں سے اسی حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا کا اجر و ثواب کچھ اکٹھا نہ کر سکے۔ یعنی اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، دنیا نہیں۔ اب ہمیں دیکھو، وہ اللہ کے نبی کے بعد کے دور بھی زندہ رہے، تب مال آنے لگا، کچھ چیزیں آنے لگی، خوشحالی آنے لگا، پہلے زمانے میں کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو کتنا ثواب ان کو ملا ہوگا اس صبر پہ، اس آزمائش پہ۔ وہ تب کی بات کریں، ابھی ہم کتنے 100 سال کے بعد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد ہمیں اللہ نے تھوڑا مال دیا، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں پیسہ ملتا ہے تو ہم مٹی پہ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے تو ہم مٹی پہ لگا دیتے ہیں، ہم آخرت کے لیے فکر نہیں کرتے۔ ہمارا جمع پونجی سونے پر، ہمارا جمع پونجی مٹی پر لگ جاتا ہے پورا۔ اور پھر کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے مرنے کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں مرنا پسند کر دیتا، کہ کیا بنے گا ہمارا بول کے۔ حالانکہ وہ سب جنتی، وہ سب اللہ کے نبی کے سب سے قریبی زمانے کے لوگ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اگر نبی نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں دعا کرتا کہ دنیا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ صحابہ تابعین سب دنیا آتا تھا نا، مال آیا، پیسہ آ رہا ہے، اچھا پیسہ آ رہا ہے، اچھا کھا رہے، اچھا پی رہے، تو ڈرنے شروع کرتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ نیک عمل کا بدلہ اس دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، یا تو بدلہ ہوگا یا تو آزمائش ہوگی، آزمائش ہوگی تو آدمی دین سے دور ہوگا، بدلہ ہوگا تو آخرت میں کیا ملے گا معلوم نہیں۔ تو اس لیے صحابہ اس طرح سے زندگی گزارتے تھے، تنگی میں، پریشانی میں۔ دنیا گزر گاہ ہے،
سفر کا جو مثال ہے کتنا بہترین ہے. آدمی سفر میں نہیں سوچتا ہے دوپہر میں کتنا اچھا کھانا ملے، جو ملا کھا لیا. اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے گھر پہنچنا ہوتا ہے. کھڑے ہو کے بھی کھا لے گا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے بھی کھا لے گا، جو ملا وہ کھا لے گا، جہاں بیٹھا وہاں کھا لے گا. کیوں؟ اس کا اصل مقصد مجھے پہنچنا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. دیکھو دنیا میں جب تک رہو ایسے رہو جیسے پردیس میں کوئی رہتا ہے. یہاں کے دنیا کے لوگ دبئی میں جاتے ہیں، وہ دبئی میں کیسا رہتے ہیں ان کو جا کے دیکھنا. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ، اس میں 10-15 لوگ، ایک ہی باتھ روم اور ایک ہی کچن اور ایک ہی کپڑے دھونے کے لیے جگہ اور سونے کے لیے خالی بیڈ الگ الگ کیے ہیں. وہ اس میں رہتے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے یہ اصل ٹھکانہ نہیں ہے. وہ اپنا ٹھکانہ دنیا میں کرتے ہیں، گاؤں میں کرتے ہیں. اپنا بڑا اس کو کروڑ پتی آدمی ہے، لاکھوں روپیہ کا مالک ہے، لیکن کیسے رہ رہا ہے پردیس میں؟ یہ ایک چھوٹے سے بیڈ پر اسی ایک باتھ روم کو استعمال کر کے، اسی بالٹی برتن کو استعمال کر کے. کیوں؟ اس کو اصل معلوم ہے یہ میرا اصل ٹھکانہ نہیں ہے. اگر وہ وہاں پہ گھر بنانے لگ جائے تو لوگ بولیں بیوقوف پاگل ہے، تیرے بیوی بچے تیرے پورے فیملی وہاں پہ رہتے ہیں اور تم یہاں جس کو چھوڑ کے ابھی جانا ہے 10-15 سال میں، یہاں تو ہم کمانے کے لیے آئے تھے، یہ اصل نہیں ہے. یہی حال اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب. جیسے اجنبی کہیں رہتا ہے کہیں پہ، ویسے دنیا میں رہو. او عابر السبیل، یا سفر میں کوئی جاتا ہے، گزرگاہ سفر کر رہا ہے، کہیں جانا ہے، اور وہ کیسے دنیا میں رہتا ہے، اس طرح سے تم دنیا میں رہو تو آخرت بہت بنا لو گے. اور ہماری بے وقوفی، ہم نے اس کو اصل سمجھا اور ہمارے سمجھ میں آتا ہی نہیں. جب تک موت کا جھٹکا ہم لوگوں کو لگے گا نہیں نا، ہم یہ سنتے رہیں گے، چھوڑتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. ایک دن آئے گا وہ ختم ہے، تب آنکھ کھلے گی، تب کہے گا ربنا. قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا تم کو سمجھا رہے ہیں، ہم تم کو سمجھا رہے ہیں. ایک دن آئے گا تمہارے آنکھیں کھلے گی. وہ کب ہے؟ جب موت کا جھٹکا لگے گا. سورہ سجدہ کو کھول کے دیکھیے، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، دیکھ لیا، سمعنا، سن لیا. جو دنیا میں سن رہے تھے نہیں، دنیا اصل نہیں، اب دکھ رہا ہے. اب فرشتے آ چکے ہیں، اب روح قبض ہو رہا ہے، کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر کام نہیں دے رہا ہے، کروڑوں کا میرا مال ہے لیکن مجھے بچا نہیں پا رہا ہے آج. فرجعنا، اے اللہ لوٹا دے. کیا کرو گے؟ نعمل صالحا، نیک عمل کروں گا. دوسری جگہ قرآن میں اللہ بیان فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اب واپس نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت سے پہلے سمجھنا تھا، جب اب ہم جس حال میں اب سمجھنا تھا. انہا کلمۃ، یہ تو تمہارا بول ہے، تم بولو. بولنے کا دل کر رہا ہے نا، تم بولو، لیکن ابھی تم کو موقع نہیں دیا جائے گا. جیسے تھن سے دودھ نکل گیا، اب واپس جا نہیں سکتا. یہ تم بول سکتے ہو، اور قرآن نے اس کو نقل بھی کیا کہ یہ بولے گا مرتے وقت، یہ جملے بولے گا، لیکن وہ جملہ جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اصل دنیا کو سمجھا تھا اور موت کی کوئی فکر نہیں کی تھی. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بہت سارے احادیثیں ہیں، بہت سارے باتیں ہیں جو آئندہ کے درس میں آئے گا، اس کو انشاءاللہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.